اس قابل نہیں قیامت کے دن جبکہ انبیاء پریشانی کے عالم میں چل رہے ہو، نفسی نفسی کہہ رہے ہو۔ ہمارے پاس اگر کوئی امید ہے دنیا میں آخرت تو ذات فاطمہ زہرا سلام آیت اللہ قزوینی نے اپنی کتاب فاطمہ تو زہرا میرا مقصد اللہ میں یہ جملے لکھی کہ جب سیدہ آئیں گی دربار معاشر میں، میدان معاشر میں، تو سب سے پہلے پروردگار جس ہستی کو جنت میں داخل ہونے کی خواہش کریں تو وہ سیدہ ہو۔ لیکن جناب سیدہ زہرا جنت کے دروازے پر پہنچ کر رک جائیں گے اور خدا استفسار کرے گا میرے حبیب کی بیٹی آپ جنت میں نہیں جا رہی ہے، جنت آپ کی مشتاق ہے، منتظر ہے۔ تو سیدہ فرمائیں پروردگار میں چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا میں اپنے بابا کے بعد دربار میں گئی تھی تو میری بہت زیادہ توہین اور جسارت کی گئی، میری بے قدری کی۔ آج اولین و آخرین جمع ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان سب پر میرا مقام آشکار ہو جائے، تیری نگاہ میں میرا کیا مقام۔ اس میں خدا فرمائے گا اے فاطمہ زہرا اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے، جس دل میں آپ کے لیے ادب اور محبت اور عزت ہے اور آپ کی اولاد کے لیے عزادار ہے، میں آپ کو حق شفا دیتا ہوں، انہیں اپنے ہمراہ جنت میں لے جائیں۔ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ ہماری دادی فاطمہ زہرا اہل معاشر میں سے اپنے محبوں کو اس طرح سے چنے گی جس طرح سے ایک پرندہ ناقص دانوں کے درمیان سے سالم دانے چن لیتا ہے۔ یہاں تک کہ سیدہ اسی طرح جنت کے دروازے پر کھڑی ہوگی، خدا استفسار کرے گا میرے حبیب کی بیٹی آپ جنت میں کیوں نہیں جاتی؟ تو بی بی عرض کریں کہ پروردگار کہ دنیا میں میری بے قدری کی، جب بھی میں اپنے بابا کے سامنے جاتی تھی بابا میری تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب بابا کے جانے کے بعد میں دربار گئی تو میں کھڑی تھی اور باقی سب بیٹھے تھے اور میں پوچھ رہی تھی بتاؤ کیا میں تمہارے سچے نبی کی سچی بیٹی نہیں ہوں؟ تو کسی نے تائیداً یہ نہیں کہا ہاں فاطمہ زہرا آپ سچ بول رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج میری قدر و مقام کما حق وہ ہے معاشر کے سامنے آیا ہوں تو خدا فرمائے گا اے فاطمہ اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے، اگر ان میں سے کسی نے آپ کے محب کو کھانا کھلایا یا اسے لباس لے کے دیا یا اس کی غیبت کو رد کیا کہ فلاں کو برا نہ ہو سیدہ زہرا کا محب ہے، میں آپ کو حق شفا دیتا ہوں، اسے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ بس میرے عزیزوں ہمارے پاس سوائے شفاعت سیدہ کے اور کچھ نہیں، دنیا و آخرت کی امید یہ سیدہ زہرا، یہ بی بی کا ادب ہے، جو انسان ساز ہے، جو آخرت ساز ہے، لیکن اس بی بی کے دروازے کی حرمت کو پایا اور معصومین علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا یہ دکھ ہے، یہاں تک کہ خود حضرت ابوالفضل عباس سے متعلق ایک روایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک دن مولا متقیان جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام البنین پریشانی کے عالم میں ہر کسی میں چل گئے۔ حضرت نے سلام کیا، فرمایا ام البنین خیریت ہے، آپ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، کیا ہوا؟ کہا آقا بہت وقت ہوا عباس گھر سے باہر ہے، ابھی تک واپس نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ام البنین عباس چھوٹے نہیں ہیں، آ جائیں گے۔ عرض کے آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتے ہیں، مبادا کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آقا اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے۔ امیر المومنین ام البنین کی خواہش کے احترام میں گھر سے چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع۔ کیا دیکھا؟ ایک قبر کے قریب ابوالفضل عباس کھڑے ہو کر گریہ کر رہے ہیں۔ علی قریب پہنچے کہ سنیں عباس کیا بات کر رہے ہیں۔ جب پہنچے تو عباس کی زبان پر یہ جملے جاری تھے، کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے آپ کے دروازے پر اے بی بی میں نے سنا کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا۔ بی بی میں نے سنا ایک شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے۔ بی بی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا تھا۔ اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرأت کیسے ہوئی؟ پروردگار نے حق صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے۔